اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی مجلس جمعہ کو ہوتی ہے، اور شدائد میں اور پریشانیوں میں، اور اللہ پاک نے درود شریف کو بہت مؤثر بنایا ہے حالات کی درستگی میں، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے میں۔ اور نشر طیب کا ذکر گزشتہ مجلس میں ہوا تھا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے، لیکن دو امر قابل لحاظ ہے۔ اول وہ جس کو حضرت تھانوی نور المرکزوں نے نشر طیب میں تحریر فرمائی۔ تو کل میں نے گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ نشر طیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر حضرت کی مارکۃ الآرات تصنیف ہے، خوشبو کا پھیلنا، یعنی اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ خوشبوؤں کو پھیلانا۔ درود شریف ایسی خوشبو ہے کہ سارے عالم کو معطر کرتی۔ یہ اس زمانے میں ہوا کہ جب طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی اور ہر گاؤں سے کئی جنازے اٹھتے تھے، تو حضرت نے یہ شروع فرمائی تھی، اور اللہ پاک نے اس وبا کو ختم فرمایا تھا۔ بندے نے اپنا بھی اسی کتاب کی وہ مؤثر ہونے کے لیے اور اپنے کچھ ملکی حالات کا اور وبائی شکل کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں 90 کی دہائی میں اور 2000 کی شروعات میں بہت زیادہ آپس کی لڑائیاں اور بہت زیادہ قتل و قتال اور سول وار کی شکل ہو گئی، جو کہ بہت سے اسلامی ملکوں کو کھا گئی، جیسے لیبیا کو، لبنان کو، مصر کو، یہ ساری جس کو جو ہے یہ اسپرنگ، عرب اسپرنگ کے نام سے کہتے ہیں، الجزائر کو، بہت سے ملکوں میں تیونس سے شروع ہوئی۔ تو ہم لوگوں نے وہی حضرت کی اس اتباع میں اور اس کتاب کی جو ہے فیض تھا کہ ہم لوگوں نے بھی وہی جو حضرت ہر صفحے کی بعد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم تحریر فرماتے تھے، ہم لوگوں نے بھی اسی کو شروع کر رکھا تھا۔ الحمدللہ پاکستان اس دلدل سے نکل آیا جی۔ پھر جب یہ پینڈیمک جو کرونا کا شروع ہوا، تو ہم لوگ نے پھر اسی عمل کو اور اسی سے آج ہمارے 56ویں نشست ہے، یعنی 56 ہفتے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ شروع کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر جنید جو ہمارے کراچی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، جو ان امراض کے ماہر ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کلائمیٹ ہمارے یعنی آب و ہوا اور سارا جو زمینی ماحول ہے وہ ہمارا انڈیا کے ایک جیسا ہے، ہند کا، لیکن وہاں تو ہزاروں اور لاکھوں میں فوتگیاں ہو گئی، اور پاکستان کیسے بچا رہا؟ تو میں نے ان کو ذکر کیا کہ اور تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہے تو اللہ کا کرم، اور کرم کے اوپر بھی اللہ پاک کے جو نیک لوگوں کی تحقیقاتیں ہوتی ہیں، جیسے حضرت حکیم الامت کی، کہ ایسے حالات میں درود شریف کی کثرت ملکوں کو اور قوموں کو اور افراد کو بچا لیتی ہے، وہ جو لپیٹ آ چکی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اسی کو نشر طیب سے شروع کیا،
اور یہ حضرت ہی کی مجرب اعمال کی برکت ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے دیگر ملکوں کی نسبت اس تباہی سے بچا لیے تو عالمی سطح پہ تسلیم کیا جا رہے ہیں. تو اسی میں حضرت کا 2 امر قابل لحاظ ہے. آج ہم 67 صفحے پہ حضرت کی نشتیب میں تحریر فرمایا. حضرت تحریر فرماتے کہ جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفس ہی ایک نعمت عظمی دولت کبرا ہے. اور اس سعادت میں اکتساب کو اصل دخل نہیں، محض موہوب ہے. یعنی کوئی کسب سے تعلق نہیں ہے کہ وہ انسان اعمال میں لگ جائے اور وہ ہو. یہ اللہ پاک کی خاص عطا وہ بھی چیز ہے. ماں کی کیا خوب کسی نے کہا، یہ عربی کے میں ترجمہ کروں حضرت کی. این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشندہ خدائے بخشندہ ہو. کسی نے کیا ہی اچھا کہا کہ سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا اور بخشش نہ ہو. ہزاروں کی عمر اس حسرت میں ختم ہو گئی. البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف و کمال اتباع سنت و غلبہ محبت پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ لازمی و کلی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم اور محزون نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اس میں حکمت اور رحمت ہے. عاشق کو رضا محبوب سے کام، خواہ وصل ہو تب، ہجر ہو تب، کہ جس حال میں محبوب راضی ہو وہ پہنچائے تب بھی ٹھیک ہے، چاہے دوری پہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. دوسری جگہ ایک شعر ہے در من کال، ارید وصالہ و یرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید. اللہ ہی کے لیے خوبی ہے، اس کہنے والے کی جس نے کہا کہ میں اس کا وصال چاہتا ہوں، مجھ سے فراق چاہتا ہے. میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے مقابلے میں چھوڑتا ہوں. قال عارف شیرازی، یہ دوسرا شعر ہمارے شیرازی کے شیخ عارف شیرازی کا ہے. فراق و وصل چه باشد رضا دوست طلب، کہ حیف باشد ازو غیر او تمنا. عارف شیرازی فرماتے کہ فراق و وصل کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی رضا ڈھونڈ کے محبوب سے اس کی رضا کے سوا تمنا کرنا ظلم ہے. اسی سے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی. یعنی یہ جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ میں ہم دوستوں کو جب ذکر سکھاتے ہیں تو دوسرے حصے میں 3 فرائض ہیں: کمال محبت، کمال اطاعت، کمال اتباع. ایک دفعہ حضرت فقیر محمد صاحب نور العمر قدومی سے حرم پوچھے اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے. میں نے عرض کیا کہ مان لینا یہ تو اطاعت ہے، اس پہ عمل میں آ جائے یہ اتباع. بہت دعائیں دی. تو یہ 3 فرائض ہیں اور ہر 10 کے بعد محمد رسول اللہ ہم ان کو ملانے کے کہتے ہیں.
اور یہ تینوں چیزوں کہتے کہ ہمیں کمال محبت، کمال اطاعت اور کمال اتباع حاصل ہو رہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.